السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کیا جاتا ہے کہ 3 قسم کے آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ آپ مکمل سماعت فرمائیں گے اور اپنے دوست احباب کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی: روزے دار کی افطار کے وقت، عادل حاکم اور مظلوم کی بد دعا جسے اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پروردگار فرماتے ہیں، میری عزت و جلال کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا، خواہ کچھ وقت کے بعد کیوں نہ ہو۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ۔ روزہ دار اس مزدور کی طرح ہوتا ہے جو اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، اس لیے اس کے عمل کی تکمیل پر اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ عام طور سے لوگ افطاری کے وقت کھانے پینے کے شوق میں اس عظیم فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں، اس لیے اس قیمتی وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں دن بھر صبر سے کام لیا، تھوڑی دیر صبر کر کے بجائے دسترخوان پر بیٹھ کر کے انتظار کرنے کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ اسی طرح نیک اور عادل بادشاہ بھی اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اس لیے اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے اور عرش کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ اس کی بد دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، اور اللہ جل شانہ اس کو تسلی دیتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری یہ دعا قبول نہ ہوگی، کسی مصلحت یا وقتی طور سے ہم اسے مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال تمہارا حق تمہیں ملے گا، دعا رنگ لائے گی اور ظالم کی گردن توڑ دی جائے گی۔ 3 مقبول دعائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں جو بلا کسی شک و شبہ کے مقبول ہیں: والد کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ ترمذی شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ حدیث شریف میں صرف والد کا ذکر ہے، لیکن اس سے ماں باپ دونوں مراد ہیں۔ یہاں مسافر مطلق ذکر کیا گیا ہے، لیکن اگر مسافر اللہ کے راستے میں سفر کر رہا ہو تو اس کی دعائیں مزید قبولیت حاصل کریں گی انشاءاللہ۔ ضروریات پوری کرنے والا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے۔ ایک روایت میں حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ سے مرسلاً یہ الفاظ بھی مروی ہیں کہ نمک بھی اسی سے مانگے۔ ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف۔ مذکورہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کو چاہیے ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے خالق و مالک سے ہی مانگے، ہر کام کو بنانے اور کرنے والا اللہ ہی کو جانے، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اس پروردگار کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے جو تمام مخلوق کو کھلاتا اور دیتا ہے۔ جب تمام مخلوق اس کی محتاج ہے تو ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔